سورہ دوحہ مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے، یعنی 93، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے. اس میں 11 آیتیں ہیں. دوحہ چاش کے وقت کو کہتے ہیں. چاش کا ویسے تو یوں وقت ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب 20 منٹ گزر جاتے ہیں اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک چاش پڑی جا سکتی ہے. لیکن جو اصل چاش کا افضل وقت ہے وہ اس کا درمیانی وقت ہے. یعنی مثال کے طور پر 7 بجے بالفرض اشراق و چاش کا وقت شروع ہوتا ہے، اور آپ تصور یہ کیجئے کہ 12 بجے بالفرض زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، جسے اصل تو نصف النہار. تو 7 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان یہ ہوئے 5 گھنٹے. تو 2.5 گھنٹے جب ہو جائیں گے یعنی 9:30 بجیں گے تو یہ چاش کا افضل وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب سورج اچھی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، ہر چیز بالکل واضح ہوتی ہے، اور دن اپنے عروج کی طرف ہوتا ہے. لیکن اس وقت گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی. 9:30 بجے اتنی گرمی نہیں ہوتی. تو 9:30 بجے جو وقت ہے اسے ہم نے کہا دوحہ کا وقت. یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں نے کیا تو آپ نے ان سے یہی کہا، یعنی فرعون سے یہ کہا کہ جادوگروں کو تم جمع کرو چاش کے وقت، اور میلے کا دن ہو اور میدان ہو، تاکہ زمین چمک رہی ہو اور معجزہ جو ہے سب کو نظر آئے اور اس سے ہدایت کا وہ سبب بنے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دی اور جو جادوگر تھے وہ سجدہ ریز ہوئے. بعض مفسرین نے یہ فرمایا، جیسے کہ روح البیان میں ہے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں دوحہ کا بھی ذکر ہے اور رات کا بھی ذکر ہے جب وہ اپنا پردہ ڈالے. تو وہ فرماتے ہیں کہ دوحہ سے گو کہ لفظی مطلب تو ہے چاش کا وقت، لیکن اس سے رسول اللہ کے چہرے انور کے جمال کا نور مراد ہے، نور جمال مصطفیٰ. اور رات جب چھا جائے، رات جب اپنا پردہ ڈالے، اس سے مراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں ہیں، عنبرین، خوشبودار، وہ آپ کے بال مبارک، گیسوئے مبارک، کہ وہ کبھی کبھی جو ہیں وہ سر سے چہرے کی طرف آ جاتے اور وہ چہرے پر وہ گیسو مبارک چھا جاتے ہیں. تو اس منظر کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. والضحیٰ چاش کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی جب پردہ ڈالے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند دنوں تک وحی نہ آئی. اللہ تعالیٰ کی حکمت، کیونکہ اب دیکھیں دوران درس اگر ہم خاموش ہو جائیں اور پھر اس کے بعد کوئی بات کہی جائے تو وہ دل پر زیادہ اثر کرتی ہے. تو وحی رکنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ جو لوگ ہیں وہ وحی کا انتظار کریں، اور پھر جب وحی نازل ہو تو ان کے دلوں پر وہ وحی نقش ہو جائے. تو کافروں نے شور مچایا اور وہ کہنے لگے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور محمد کا رب محمد سے اکتا گیا، نعوذ باللہ من ذالک.
مکروہ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں انہوں نے اعتراض کس پر کیا؟ حضور پر. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں انہیں جواب دیا، اور جواب بھی قسم کو یاد کر کے، دو قسموں کو یاد کیا گیا اور پھر فرمایا گیا ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ کو مکروہ جانا، ایسی کوئی بات نہیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہر انسان کے لیے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ترقی کرتا ہے نا، تو ترقی کا ایک جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، عروج کے بعد ہر چیز کو زوال ہے. ایسا ہے، اب ایک بال بھی اوپر پھینکتے ہیں تو وہ اوپر جا کر واپس آتی ہے، لیکن صرف پیارے آقا مخلوق میں ہے کہ ان کے حضور کے لیے عروج ہی عروج ہے، زوال نہیں ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. عشق و محبت کی باتیں بھی ہیں اور یہ قرآن سے ثابت بھی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا لمحہ آئے گا وہ ہمارے لیے کیسا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور ضرور بے شک ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہے. ہر لمحے آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کی طاقت، آپ کے منصب، آپ کے مقام میں بلندی ہی بلندی ہے. اس آیت میں اتنی گہرائی ہے کہ آپ احادیث طیبہ میں حضور کی کوئی بھی فضیلت پڑھیں تو سمجھ جائیں کہ اس فضیلت سے حضور کو کبھی محروم نہیں کیا گیا، بلکہ اس فضیلت میں اضافہ ہی ہوا. حضور نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور سے واپس لے لی گئی ہوں، بلکہ اور دیا گیا ہوگا. حضور نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ خزانے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو اس تقسیم میں اضافہ ہی ہوا، کبھی کمی نہ ہوئی. اور پھر یہ آیت مطلق ہے، یعنی اس میں یہ نہیں کہ وصال کے بعد یہ سارے مناصب چھین لیے جائیں گے، ایسی بات نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حضور کے وصال سے پہلے بھی، وصال کے بعد بھی، قیامت میں بھی، ہر لمحے حضور کے درجات میں ترقی ہی ترقی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی، تو آپ کی زندگی کی طاقتوں میں مزید اضافہ ہی ہوا. حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث امام زرقانی نے لکھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں دانہ ہو، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک جو ہونے والا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی فضیلت آپ پڑھیں تو یہ عقیدہ، قرآنی عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ فضیلت میں اور درجات میں اضافہ ہی ہوگا، کبھی کمی نہیں ہوگی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کوئی مقام عطا کرے اور پھر وہ مقام ان سے لے لے واپس، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہت بہتر ہے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بڑا پیار فرماتے ہیں. ہر نبی کو اپنی امت سے پیار ہے، لیکن حضور کی بات ہی کچھ اور ہے. حضور کو بہت ہی زیادہ پیار. ہمیں اپنی جان سے اتنا پیار نہیں جتنا حضور کو ہم سے پیار ہے. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم رسول اللہ کے دامن اور ان کی غلامی کو چھوڑ کر امریکہ، یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں. ان کے فیشن، ان کے طریقے، ان کے انداز کو اپناتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے، واقعی بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ جسے غلامی رسول کا دامن ملا ہے وہ اسے چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے.
یہ کافر تو کافر ہے، وہ تو ہمارے دشمن ہیں. ہماری ماں بھی ہم سے وہ محبت کرنے والی نہیں جو ہم سے ہمارے آقا محبت کرتے ہیں، کیونکہ حضور کی محبت کے سامنے ماں کی محبت ذرہ بھی نہیں. لیکن اس پیارے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کہاں در بدر ہم پھرتے ہیں. مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک اٹھائے اور دعا کی، اللہم امتی اللہم امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ سبحان اللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں، اے جبریل میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میرے امتیوں کا کیا ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے. آپ کو دو فکریں تھیں، اس کی شرح میں فرمایا آپ کو دو فکریں تھیں. ایک تو یہ فکر تھی کہ میری امت کسی امتی کا ایمان برباد نہ ہو جائے، اور دوسری فکر تھی کہ قیامت میں میرے امتیوں کا کیا بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہر نبی نے یہ دعا کی، ہر ولی نے یہ دعا کی، ہر فرشتے نے یہ دعا کی، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. لیکن حضور کی کیا شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے محبوب. اس کے بعد بھی اگر کوئی رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھے وہ تو اندھا ہے، اس کو چمکتا ہوا سورج نظر نہیں آتا. حضور نے سجدہ کیا اور عرض کی، مالک میں تو اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرے سارے امتی جنت میں داخل نہ ہو جائیں. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اسے بالآخر حضور جنت میں ضرور لے جائیں گے. وہ آقا تو ہم سے اتنا پیار کریں اور وہ ہمارے لیے اتنا درد محسوس کریں اور ہم گناہ کر کے انہیں رنجیدہ کریں. آئیے ہم یہ نیت کریں کہ اب رسول اللہ کو راضی کرنے والے ہم کام کریں گے. الم یجدک یتیمن فآوا، تو کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی. یتیم کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا ہو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں تھے اور حمل کو 2 ماہ گزرے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہوا. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال یا 6 سال کے تھے تو والدہ انتقال کر گئیں. اور پھر جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا انتقال کر گئے. لیکن مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یتیم جو ہے وہ اس در کو کہتے ہیں، اس درہ کو کہتے ہیں، اس قیمتی موتی کو کہتے ہیں کہ جس کا مثل کوئی جو موتی نہ ہو. یہ بھی ایک نقطہ ہے. یتیم اس موتی کو کہتے ہیں کہ جیسا کوئی دوسرا موتی نہ ہو، وہ یکتا ہو زمانے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی شان کو ذکر کیا اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنا خاص قرب عطا کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، انگریزی زبان ہو اردو زبان ہو، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ہر جگہ ایک ہی لفظ ایک ہی معنی کرتے رہیں تو کبھی بھی اس زبان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی لفظ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو ڈکشنری میں وہ اس کے 3 معنی 4 معنی لکھتے ہیں.
اب آپ کیا کریں گے؟ جملہ دیکھیں گے اور جملے کو سامنے رکھ کر آپ ایک معنی لگائیں گے، آپ بولیں گے یہ معنی تو صحیح نہیں، دوسرا فٹ کریں گے، آپ کہیں گے یہ بھی صحیح نہیں، تیسرا فٹ کے آپ کہیں گے ہاں یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہر جگہ کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جب ایک عام لینگویج کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے تو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے جنہوں نے ایسا کیا وہ سب سے بڑے جاہل لوگ تھے، کہ جنہوں نے اللہ کی بھی توہین کی اور رسول اللہ کی بھی توہین کی، اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بس ایک لفظ سیکھ لیا، ایک لفظ کا معنی اسی کو ہر جگہ فٹ کرتے رہے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ بے ادبی ہوئی، اور ایسی بے ادبی ہوئی کہ آج تک قرآن کے غلط ترجموں پر جو کافر اعتراضات کرتے ہیں اس کا جواب انسان نہیں دے سکتا، صرف اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ترجمے غلط ہیں۔ ان ترجموں کو صحیح مان کر کوئی جواب انسان نہیں دے سکتا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضالًّا کا عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے وہ گمراہ کا معنی کیا جاتا ہے۔ اب ان نادانوں نے، غلط ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر لفظ گمراہی رکھ دیا، اب اس کا بہت غلط معنی ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، نعوذ باللہ من ذالک، فہدا، پھر ہدایت دی۔ اور نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی گمراہ نہیں ہوتے، انہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت عطا فرماتا ہے جو شروع ہی سے۔ تو ضالن کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے محبت میں گم ہو جانا۔ کیا معنی ہے؟ جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھی گناہوں کی محبت میں گم ہوتا ہے، اور ضالن کا ایک معنی ہے کسی کی محبت میں گم ہو جانا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں گم تھے تو وہاں بھی یہ لفظ آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے پر قربان جائے، کتنا پیارا ترجمہ کیا۔ اسی لیے تو کہا گیا قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی کا آنا کافی نہیں ہے، بلکہ تفسیر اصول تفسیر، حدیث اصول حدیث، فقہ اصول فقہ، اقوال صالحین اور کئی علوم پر ماہر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ جتنے بھی فرقے بنے ہیں اور جو گمراہ ہو گئے وہ سب قرآن پاک کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ قادیانیوں نے خاتم النبیین کا ترجمہ افضل نبی کر دیا، حالانکہ ترجمہ ہے آخری نبی۔ تو کسی نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو کہنے لگے جھوٹ بولنا بھی ایک چیز ہے تو لہذا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ چوری بھی کر سکتا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے۔ ہم نے کہا نہیں کر سکتا، تو کہنے لگے کوئی بات ہے بندہ کر سکے اور اللہ نہ کر سکے، یعنی آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہ گمراہ ہوئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو قرآن سمجھا جاتا ہے رسول اللہ کی احادیث سے، تفاسیر سے، بزرگان دین کے اقوال سے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ارے محبوب آپ کو اللہ نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، گم پایا تو اپنی راہ دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ یعنی آپ کو علم کی ضرورت، آپ کو علم کی حاجت تھی تو اللہ نے آپ کو وہ علم دیا کہ اولین اور آخرین کے علوم عطا کر دیے۔ آپ کو قناعت کی دولت عطا فرمائی، ایسی قناعت کی دولت عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے آخرت کو پسند کیا۔ بعض لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کہیں، اب وہ باتیں دل تو نہیں چاہتا کہ ان باتوں کو ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ سمجھانا ضروری ہے تاکہ غلط بات کی نشاندہی ہو جائے اور بندہ کہیں بھی یہ غلط بات لکھی ہوئی دیکھے تو بندہ خبردار ہو جائے۔
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھا. انہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں کہ مطلب الفاظ انسان کی زبان سے نکل نہیں سکتے، بڑے خطرناک الفاظ ہیں. آپ بھی سنیں گے تو آپ کی زبان سے بے اختیار استغفر اللہ نکلے گا. کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک حاجت مند تھے، غریب تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ مل گئیں اور ان کے مال سے امیر ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. توبہ استغفر اللہ. ارے وہ رب جس نے ساری کائنات میں سب سے افضل حضور کو بنایا، جو عطا فرمانے والا، اس کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ ہمیں اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی سے محبت ہو جائے، مثلا اپنے بچے سے محبت ہے تو انسان کبھی اپنے خزانے روکتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی کس چیز کی؟ ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مال دین کی ترویج و اشاعت کے لیے پیش کیا، تو وہ مال تو صدیق اکبر نے بھی پیش کیا، حضرت عمر نے بھی پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی پیش کیا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو ان کی سعادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو قبول فرمایا، ورنہ اللہ کے محبوب کسی کے مال کے محتاج نہیں ہیں. مگر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اس صورت میں جب عشق رسول ہو. جب بندہ عشق سے خالی ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا لکھ رہا ہوں. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ انٹرنیٹ پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اسی غلط انداز کو کوٹ کر کے حضور کی ایسی بے ادبیاں کرتے ہیں کفار، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان بے ادبیوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو یہ بے ادبیوں کا موقع کس نے دیا؟ انہی لوگوں نے دیا جنہوں نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا، قرآن کی غلط تشریح کی، حضور کے مقام و مرتبے کو انہوں نے سمجھا نہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سائل کو، مانگتے کو نہ جھڑکو. تو حضور کو فرمایا گیا مانگنے والے کو مت آپ جھڑکیے. فلا تنہر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو منع نہ فرماتے. اور ابھی آپ نے سنا کہ حضور کا جو مقام ہے اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہی ہوتا ہے. تو جس طرح حضور دنیاوی حیات میں وصال سے پہلے سائلوں کو عطا فرماتے، آج بھی عطا فرما رہے ہیں، اور حضور کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوئی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ارے محبوب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو کہ جو رب نے آپ کو نعمتیں اور آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا اس کا خوب چرچا کریں. نعمت کا چرچا کرنا اگر اس نیت سے ہو کہ جس طرح ایک غلام، ایک نوکر اپنے سیٹھ کا وہ اگر تذکرہ کرتا ہے تو اس کا اگر اس کی نیت یہ ہو کہ دیکھو میرے سیٹھ نے میرا کتنا خیال رکھا، میرے آقا نے میرا کتنا خیال رکھا، میرے ماں باپ نے میرا کتنا خیال رکھا. تو اسی طرح ایک بندہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے، اور نمود و نمائش مقصود نہ ہو بلکہ مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو بتائے کہ میرے رب نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، تو اسے تحدیث نعمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس میں ثواب ملتا ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر یتیم کا ذکر کیا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. یتیم کے سر پر، یتیم سے مراد وہ بچہ ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ بچہ ابھی نابالغ ہو، یعنی 15 سال سے یا 12 سال سے کم عمر کا ہو، نابالغ ہو.
تو اس کے سر پر اگر شفقت سے ہاتھ بھی پھیرا جائے تو جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے اتنی نیکیاں ملیں گے. یہ فضیلت صرف ہاتھ پھیرنے پر نہیں، مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. جب سب ہی شفقت دیں گے تب جا کر کچھ ازالہ ہوگا، کیونکہ باپ کی جو شفقت ہے سارے لوگوں کی شفقتیں مل کر اس کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن سب کی طرف سے شفقتیں ملیں گی تو اس میں جو احساس کمتری ہے یا جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم اور میں اس طرح جنت میں ساتھ ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی ساتھ ہوتی ہے. تو اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بچہ ہو یا محلے میں کوئی ایسا بچہ ہو کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں اور اس کی جو جائز ضروریات ہیں اسے پورا کریں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یتیم خانے کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ محلے والے اور رشتہ دار سارے بے حس ہیں. مسلمانوں میں کبھی یتیم خانے کا وجود نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کا انتظام کیا لیکن یتیم خانہ نہیں بنایا کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی. تو آج مغرب کے اندر بہت یتیم خانے بنے ہیں، پاکستان میں بننے شروع ہو گئے. تو جس قدر مغربی تہذیب آتی جائے گی یتیم خانے بنتے جائیں گے. یتیم خانے کا ہونا، اولڈ ہاؤس کا ہونا کہ بوڑھے اس میں رہیں گے، یہ معاشرے کی بے حسی کی علامت ہے کہ معاشرہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو جب رشتہ دار اور محلے والے سب مل کر یتیم کا خیال رکھتے ہوں تو پھر یتیم خانے کی ضرورت کیا ہے. اور پھر اپنے بیٹے سے بڑھ کر اپنی بیٹی سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.